اس کو میں معاف نہیں کر پاتا، اس لیے تو اس نے مسلمانوں کو ستایا، ہندوؤں کو ستایا، سکھوں کو ستایا، سب کو ستایا، آج کل فلسطین کو ستا رہا، بیت المقدس پہ کعبے میں گھس گیا، ایسا کرنے نہیں کر رہا، اب جا کر کے فلسطین میں جمع ہے۔ اب کیا دیکھ ان انسانی تو شیطان تو ہمارا مانو جان کا جب پورا شیطان سے سبھی کا ہے نا، شیطان کو تو کچھ بول سکتے ہیں نا، اس کے خلاف کچھ بھی بولے تو میں ایک بات اور بتا دوں، شیطان ہماری برادری کا بھی نہیں ہے، ہمارا جات پات کا بھی تعلق ہے، وہ آگ سے بنا ہے، ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں، ہماری اس کی جات الگ الگ ہے، تو تھوڑا سا انڈیا میں جات پات ہے، وہ بھی ریلیشن نہیں ہے، کوئی بھائی بھتیجا بات بھی نہیں ہے، بھائی بھتیجا بات بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی ہوئے کسی میں تو وہ گوئے ہے، چھوڑے ہے، وہ جن ہم آدمی، وہ جنات ہم منوشی، ہمارا کی برادری میں شادی بیاہ بھی ایک ساتھ نہیں کرتا، تو کیا لینا دینا ہے؟ تو آپ شیطان کے خلاف بولنے میں ہمارا تو آتی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بعد میں قرآن پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد میں خاکہ میں سوچتا رہ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کو رحمان الرحیم کہا جائے کہ پہلے کہا جائے پھر شیطان کو دیکھا جائے، تو اسلام کا نا پہلے رحمان کے غدار سے انگائے، رحمان کے غدار سے نفرت کرو، پھر اللہ کو رحمان الرحیم کہو، قانون سنو، پراکرتک نیم سنو کہ جس قدر دشمن خدا سے تیری نفرت جتنی زیادہ ہوگی، محبت خدا اتنی ہی معتبر ہوگی، توجہ چاہوں گا، دشمن خدا سے نفرت جتنی زیادہ ہوگی، محبت خدا اتنی ہی معتبر ہوگی، تو دشمن مصطفیٰ سے تجھے جتنی نفرت ہوگی، محبت مصطفیٰ اتنی ہی معتبر ہوگی۔ اب جب شیطان بری چیز ہے، بری جان ہے، بری طاقت ہے، بلیک پاور ہے، تو اسے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ شیطان سے بچنا چاہیے، بچا جائے کہ نہیں؟ بولو، بچنا چاہتے ہو تو چلو بچیں، دو جملے میں بتاتا ہوں، بچیں کیسے بچیں؟ بچنے کے لیے پہچاننا ضروری ہے، پہچانیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا نورانی پوٹیشیم سائنائڈ سے بچنا، بولا ابا پوٹیشیم سائنائڈ ہوتا کیسا ہے؟ میں نے گیا پہچانتے نہیں تو بچے گا کیا؟ ہمیں جس چیز سے بچنا اس کو پہچانو، پیشاب سے بچنا ہے تو پیشاب کو پہچانو، پیخانے سے بچنا ہے تو پیخانے کو پہچانو، بچھو سے بچنا ہے تو بچھو کو پہچانو، سانپ سے بچنا ہے تو سانپ کو پہچانو، ناپاکی سے بچنا ہے تو ناپاکی کو پہچانو، شیطان سے بچنا ہے تو شیطان کو پہچانو، تو چلو پہچان لیا جائے۔ دارالعلوم کے اس مرکزی اجلاس سے ایک پہچان لے کے تو جب خدا نے اس سے کہا عبادت کرو، کہ وہ ایمان کی حالت میں تھا، تو اللہ نے اس سے کہا عبادت کرو، عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، سجدہ سجدہ، سجدہ سجدہ، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ فتویٰ، فتوی پہ فتویٰ، عمل پہ عمل، ذکر پر ذکر، ذکر پر ذکر، تسبیح تسبیح 6 کروڑ برس۔ اور جب اللہ نے اس سے کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، اس قل للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین۔ اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ سجدہ تعظیم میں جھک جاؤ، سب جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے کہا عبادت کرو، سب 6 کروڑ برس کیا۔ اللہ نے کہا کہ نبی کی تعظیم کرو تو 1 سیکنڈ نہیں کیا۔ ہم پہچان گئے، ہم پہچان گئے، آپ لوگوں نے پہچانا کہ نہیں؟ کیا پہچانا؟ عبادت کرو تو کرے گا، اور تعظیم کرو تو نہیں کرے گا۔ ہم پہچان گئے، عبادت کرو تو کرے گا، نماز کو پڑھے گا، عبادت کرو تو کرے گا، اور نبی کی تعظیم کرو تو نہیں کرے گا۔ اللہ نے عبادت کرائی تو اس نے کیا، اور تعظیم کا حکم دیا تو نہیں کیا۔ یہی پہچان اس کے مریدوں کی بھی ہے۔
इबादत करो तो ये भी करेंगे, नमाज पढ़ो तो पढ़ेंगे, शहर शहर नगर नगर डगर डगर घर घर दुआर दुआर दरवाजा दरवाजा मस्जिद मस्जिद खटखटाते पी रहेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे, नमाज कहो तो पढ़ेंगे, लेकिन जब इनसे नबी की ताज़ीम की बात करो तो भी ना बोल देते हैं। यानी जितने पे वो तैयार था उतने पे ये भी तैयार है, और जहाँ उसका इनकार है वही इनका इनकार है, तो जो उसका रिजल्ट है वही इनका रिजल्ट है। जन्नत के अंदर जाता था, बाहर कर दिया गया, get out from paradise, go in hell, निकल जन्नत से जा जहन्नम में, अंदर से बाहर हो गया। What was his blunder? What was his mistake? Listen me and think about this. This is very serious point. Please keep my sentences and words in the soft corners of your minds. Hazrat, under he was in paradise and came out from paradise. Kaiko, what was blunder? अरे नबी की ताज़ीम से इनकार कर दिया बस। तो नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत के अंदर हो, अल्लाह बाहर कर देता। ये तो पहले ही जवाब है। तो जिस गलती से वो बाहर हो गया वही तुम बाहर करोगे, अंदर जाओगे कैसे? भारत विरोधी था, देश का गद्दार था, हिंदुस्तान की सरहदों पे जासूसी करता था, विदेशियों के हाथ का हार बना हुआ था, भारत की मानव मर्यादा और इस अस्मिता को, इसकी राष्ट्रीयता को तोड़ना चाहता था, गद्दारी का मुकदमा साबित हुआ, उसको देश निकाला कर दिया गया। जब अंदर से बाहर कर दिया गया, तो भारत के बाहर रहने वालों, वही गलती तुम करोगे तो वीजा पाओगे कैसे? तो इब्लीस को निकाला कि ये गलती तुम मत करिए, इबादत पर इतना घमंड न करना, सजदों पर गुरूर मत करना, नूर को मानते रहना। एक तो उसका कैरेक्टर ही है, ताज़ीम से इनकार कर दिया, इनका भी है, मगर सच बता दूं दोनों में भिन्नता है, दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों में फर्क है। और फर्क को नहीं बयान करूंगा तो ईमानदारी नहीं होगी। फर्क है, इनकार उसने भी किया, इनकार इन्होंने भी किया, मगर ये फर्क मैं अल्लामा अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी को रद्द करता हूँ। वो उस्ताद था ना, वो झुकने को तैयार नहीं और शागिर्द उठने को तैयार नहीं। उससे कहा झुक जाओ तो झुकता नहीं, इनसे कहा उड़ जाओ तो उड़ता नहीं, तरीका बदल गया। लेकिन यहाँ हमारे खान साहब बैठे हुए, सैयद सुहेल अशरफ साहब बैठे हुए, यहाँ प्रशासन के लोग मौजूद हैं, वो ये जानते हैं, और वकील साहब बैठे हुए, कैसे कैसे जीवियस लोग यहाँ बैठे हुए, कैसे कैसे बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कैसे कैसे well educated and ultra and very high educated people and students. I am looking the faces of the students, I am trying to understand their face and the reaction of the face. तो ये सब बैठे होंगे, शशकुल उलमा बैठे हुए और उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत भी जगह वगैरह है। उलमा की बेटी तो सबके बाप उलमाए हक होने का नसीबा तो हमारा है। तो ये सब बैठे हुए, अब ये सब बैठे हुए सब जीनियस लोग, वो ये जानते हैं कि तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाऊं, आप मेरी तरफ ध्यान दें। अरे जब मैं तुम्हारी तरफ ध्यान दे रहा हूँ तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं दे रहे? तुम यहाँ से लेकर के जहाँ तक नजर की हद है वहाँ तक बैठे मैं सबको देख रहा हूँ, और मैं अकेला हूँ तो नहीं देख पा रहे। जब अकेला नहीं देख पा रहे हो तो मेला क्या देख पाओ? तरीका बदलने से तरह नहीं बदलती, इसको मैं समझाना चाहता हूँ। इंडियन पेनल कोड में अगर कोई किसी का मर्डर करते, खुदा न करे कि मर्डर हो, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अत्याचार है, इससे बचो, लेकिन हो जाए तो 300 दो। अगर हो जाए तो इसको 302 इंडियन पेनल कोड 300।
تو طریقہ بدلنے سے نفع نہیں بدلتا. 315 سے مارو تو 302 ہے، نرکھڑی سے مارو تو 302 ہے، کرولی سے مارو تو 302 ہے، چوپڑ سے مارو تو 302 ہے، چاقو سے مارو تو 302 ہے، تلوار سے مارو تو 302 ہے، 12 بور سے مارو تو 302 ہے، پٹک کے گردن سے مارو تو 302 ہے. طریقہ بدلنے سے نفع نہیں بدلتی. جیسا ہیرا لال نے 1 مہینہ پہلے قتل کیا تھا، آپ اس کو پھانسی دیا تھا، اس نے 12 بور سے مارا تھا. جیسا آپ کو یاد ہے، ہاں FIR جنرل ڈائری، پولیس انویسٹیگیشن، پوسٹ مارٹم رپورٹ، میڈیکل رپورٹ، آئی وٹنسز، proves motive of murder, place of murder, intention of murder, weapon of murder, already proved. پھانسی دے دیا اس نے 12 بور سے مارا تھا. بہت اچھا کیا جیسا ہے آپ نے ہیرا لال کو پھانسی دے دی، اس نے 12 بور سے مارا تھا. مجھے پھانسی نہ دی تھا، میں نے رام پوری چاقو سے مارا. جج کہے گا چاہے 12 بور سے مارو چاہے رام پوری چاقو سے، طریقہ بدلنے سے نفع نہیں بدلتی. تو چاہے نبی کے لیے جھکنے سے انکار ہو،